جی وسیم بھائی 44 سال کا یہ سفر ہے خدمت کا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم بچپن سے اب تک جب بھی انسانی خدمت کی کسی برانڈ کا یا کسی آرگنائزیشن کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہینڈز ان پہلے ایک دو ناموں میں سے ہے کہ جسے ہم مختلف شعبہ ہے زندگی میں خدمات سر انجام دیتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہینڈز کے سی ای او تشریف فرمائے ڈاکٹر شیخ تنویر احمد سر، تھینک یو سو مچ، ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ذرا ہمیں بتائیے گا کہ جو اس کا قیام تھا ہینڈز کا، اس کے پیچھے کیا سوچ تھی، وہ کیا محرکات تھے، کیا اس وقت کے واقعات سے ذرا تفصیل سے آگاہ کیجیے گا۔ جی ہینڈز کی جیسا ویڈیو بھی بتا رہی تھی کہ ہینڈز کا سفر جو ہے خود سے خود مختاری کا سفر ہے، یعنی ہمارا یہ ویژن تھا کہ ہم لوگوں کو مچھلیاں کھانا نہیں سکھائیں گے، مچھلیاں پکڑنا سکھائیں گے۔ زندہ باد۔ اسی تحت ماشاءاللہ ہمارے فاؤنڈنگ چیئرمین پروفیسر عبدالغفار بلو صاحب، وہ ہمارے پروفیسر بھی تھے، ہم ان کے جونیئر ڈاکٹر ڈاؤن میڈیکل کالج میں، ان کے ساتھ سفر نکلا کہ اسپتال سے باہر نکل کے لوگوں کی خدمت کریں، ڈاکٹری کا ایک سفر تھا۔ پھر وہ کراچی کے دیہی علاقے سے شروع ہوا اور ایسا ایسا سفر اس وقت جو ہے پچھلے سال کی اگر میں بتاؤں بات تو ہم نے کوئی 65 ضلعوں میں پاکستان کی خدمات انجام دی ہیں، 91 لاکھ لوگوں کو ڈائریکٹ بینیفٹ دیا ہے، ہیلتھ، ایجوکیشن، لائیولیہوڈ، انفراسٹرکچر، واٹر سینیٹیشن میں اپنی 36 برانچز کے ذریعے اور اپنے 11,000 ورک فورس کے ساتھ۔ یہ 6 بلین روپیز کا جو ہے یا سالانہ ہماری اوسط ہو گئی ہے، الحمدللہ ہم سروسز دیتے ہیں۔ اور پاکستان میں نارتھ وزیرستان کے رزمک سے لے کے کراچی تک ہمارے اسپتال، ہمارے اسکول، ہمارے جو لائیولیہوڈ کے پروگرام جو ان پہ انٹرسٹ فری لون اور جس پہ گرانٹس ہیں جو تاکہ سیلف امپلائمنٹ جنریٹ ہو سکے، ہمارے ہیلتھ کے پروگرام جس میں کمیونٹی ہیلتھ ورکر جسے ہم ماروی ورکر کہتے ہیں، یہ سٹوری آپ نے سنی، 8,000 ماروی ورکر سے پنجاب اور سندھ کے کوئی 18 اضلاع میں اپنی سروسز انجام دے رہی ہے۔ اور اسی طرح ایجوکیشن میں ہمارے جو اسکول پروگرام میں اور ہمارے جو ایڈلٹ لٹریسی پروگرام میں وہ تعلیم میں تبدیلی لا رہے ہیں۔ اس سے بڑا میں بتاؤں بہت ہاؤسنگ پہ ہمارا بہت بڑا انٹرونشن چل رہا ہے۔ سیلاب زدگان میں کوئی 6 اضلاع میں سندھ کے گورنمنٹ آف سندھ اور ایجوکیشن ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے ہم کوئی 4 لاکھ کے قریب گھر بنا رہے ہیں، 4 لاکھ کے قریب، اور انتہائی غریب لوگوں کو جن کے گھر گر چکے تھے ان لوگوں کے لیے۔ نہیں اس میں کوئی شک نہیں، چونکہ مجھے ظاہر ہے اپنے پروگرام کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں بھی اور یوں بھی بہت سفر کرنے کا اتفاق ہوتا ہے پاکستان بھر میں اور بہت ریموٹ ایریاز میں، تو مجھے تقریباً ہر جگہ ہینڈز کی پریزنس مختلف شعبوں کے اندر ماشاءاللہ محسوس ہوئی اور اس بات کے ہم ذاتی طور پر گواہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اگر ہم ترجیحات کی بات کریں کہ پہلے نمبر پر کیا ترجیح ہے جس پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے ہینڈز کی جانب سے؟ ظاہر مسائل تو سبھی بہت اہم ہیں، لیکن اگر کیٹیگرائز کر سکیں کہ سب سے زیادہ کام کس شعبے میں ہینڈز کر رہا ہے، اس کے بعد اور اگر 2 یا 3 ترجیحات جیسے میں نے بتایا ہمارے جو 6 سروس ڈیلیوری ایریاز ہیں ان سب میں ہمارا اس وقت جو ہے تقریباً 6,500 اضلاع میں ولیجز میں دیہاتوں میں ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں وہ ماڈل ولیج بنانے میں کام کر رہے ہیں، جس میں ہاؤسنگ کا کام میں نے بتایا کہ ہو چکا ہے، 4 لاکھ کے قریب ہاؤسز یا تو بن چکے ہیں یا بننے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں اب صحت کے لیے ماروی ورکر ایک ہیلتھ ورکر ہوتی ہے، وہ اس کا ایک پورا ماڈل ہے وہ چاہیے۔ اس میں وہاں پہ ہمیں پانی اور نکاسی آب کے لیے سروسز چاہیے، وہ پانی سیف واٹر کا ہمارا ماڈل ہے، نکاسی آب کا ماڈل ہے وہ چاہیے۔ وہاں پہ ہمیں تعلیم کے لیے اگر اسکول نہیں ہے تو اسکول کی فیسلٹی چاہیے، وہاں پورا ایجوکیشن سسٹم بنانا ہے۔ سملرلی ہیلتھ کے لیے وہاں پہ صحت کا کارکن چاہیے یا ہیلتھ کلینک چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں، اور پھر اگر ان لوگوں کی لائیولیہوڈ چونکہ سیلاب زدگان یا دوسرے غریب علاقوں میں روزگار جو ہے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، تو سیلف امپلائمنٹ جس کو ہم خود سے خود مختاری کہتے ہیں، اس کے لیے ہم گرانٹ دیتے ہیں تاکہ چھوٹی چھوٹی دکانیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار، چھوٹے چھوٹے ٹھیلے، جی ان سے وہ سیلف امپلائمنٹ جنریٹ کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ہمارا 15 کروڑ سے ریوالونگ فنڈ چل رہا ہے انٹرسٹ فری لون کا، غیر سودی پروگرام، جس میں چھوٹے چھوٹے لون دے کے ان کو اپنی کاروبار کو مزید بڑھانے کا موقع ملتا ہے۔ اس میں ذرا ضرور بتائیے کیونکہ یہ بہت شاندار بات ہے، اس میں کس طرح کے لوگوں کو یہ لونز دیے جاتے ہیں یا کس طرح کے کاروبار وہ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس میں ایک تو یہ کہ غریب لوگوں کو ہی جن کو تھوڑا بہت تجربہ ہو
کاروبار چلانے کا ان کو ایک کاروبار دیا جاتے ہیں اور یہ ان کے گھروں پہ پہنچ کے ان کی اسسمنٹ ہوتی ہے. اس کے پتہ چلتا ہے کہ وہ غریب واقعی غریب ہے نمبر 1, کیونکہ اس کو پاورٹی اسکور کارڈ بنایا جاتا ہے, اس سے پاورٹی اسسمنٹ ہوتی ہے اس کی. اس کے بعد اس کے کاروبار کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کون سا کاروبار کر سکتا ہے, اس کو اسکل ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو 35 سے لے کے 55,000 تک کا لون اسے دیا جاتا ہے ایگریکلچر ایریا میں یا نان ایگریکلچر ایریا میں. تو اس سے وہ اپنے ٹول باکس خرید لیتا ہے, اگر کوئی میکینک ہے, اگر کوئی کار پنچر کی دکان کھولنا چاہ رہا ہے تو وہ کھول لیتا ہے, کوئی گروسری شاپ چھوٹی سی بنانا چاہتا ہے, کوئی ٹھیلا لینا چاہتا ہے, کوئی چنچی رکشہ لینا چاہتا ہے, تو اس سے اس کے مسائل کم ہو جاتے ہیں اور سیلف امپلائمنٹ جنریٹ ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے تو یہ بڑی بات ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ بتا رہے ہیں کہ 6 ارب روپے تقریباً ایک سال کا بجٹ ہے اور مختلف شعبوں کے اندر, تو یہ ظاہر ہے لوگوں کی مدد سے ممکن ہوتا ہے اور تمام لوگ قابل تحسین ہیں, ان سب کو سیلوٹ کہ جو ہینڈز جیسے اداروں کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک پازیٹیو سائڈ ہے ماشاءاللہ اس کی. چیلنجز بھی ہیں ظاہر ہے جب آپ اتنے شعبوں میں کام کر رہے ہیں اور ایک ایسے ملک میں جہاں بہت سارے مسائل ہیں. جی چیلنجز میں ذرا سب سے بڑا چیلنج تو جو ریسورسز کا ہی چیلنج ہوتا ہے, فائنینشیل ریسورسز. تو اس میں میں بتاؤں کہ ہم نے زکوٰۃ کا استعمال کا پورا ایک میکینزم شریعہ کمپلائنس کے مطابق ایسا ادارہ بنا دیا ہے کہ پچھلے 6 سال سے ہم شریعہ کمپلائنس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور جس کو ہم نے ڈاکومنٹ بھی کیا ہے. اس کے لیے دیکھیں پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی شریعہ کمپلائنس کمپنی جس میں جو سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SCCP سے رجسٹر ہوتی ہیں, ان کو آپ ڈپلوائے کریں اپنے ادارے میں ایک آڈٹ فرم کی حیثیت سے. ایک تو آڈٹ فائنینشیل آڈٹ ہوتا ہے, فائنینشیل فرمز کرتی ہیں. ایک آڈٹ شریعہ کمپلائنس کا ہوتا ہے, وہ شریعہ کمپنیز کر رہی ہیں. اور اس کو ہم نے 5 سال پہلے ہائر کیا تھا, مفتی وصیف حسی اس کے ون آف دا ڈائریکٹر ہیں, اور وہ شریعہ کمپنی نے ہمارا پورا میکینزم بنایا کہ زکوٰۃ کا استعمال کس طرح ہو سکتا ہے اور مستحقین تک کس طرح وہ زکوٰۃ پہنچ جاتی ہے. تو میں اپیل کرتا ہوں تمام آپ کے سامعین سے کہ دیکھیں جس ادارے کے پاس شریعہ کمپلائنس کا آڈٹ نہیں ہے اس کو زکوٰۃ مت دیں, کیونکہ وہ زکوٰۃ کا صحیح استعمال نہیں ہوگا, اور زکوٰۃ اگر صحیح مستحقین تک نہیں پہنچے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک منظور نہیں ہوتی, اپروو نہیں ہوتی, اس کا مسائل. یہ بات آپ کی وجہ, لیکن آئی ایم شیور جتنے صاحب استطاعت لوگ ہیں پروردگار نے جن کو بھی یہ استعداد دی ہے کہ وہ دے سکتے ہیں اللہ کے راستے میں, مجھے یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا ایکسپوجر ضرور ہوگا ہینڈز کے کسی نہ کسی پروجیکٹ کے ساتھ, کیونکہ ماشاءاللہ ہر شعبے میں اور ہر جگہ بالخصوص جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ کسی نہ کسی شکل میں ہمیں ہینڈز کا پروجیکٹ, ہینڈز کے بورڈز اور وہ آئی ایم شیور دکھائی دیتا ہے. تو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ہینڈز ماشاءاللہ آن گراؤنڈ کتنا کام کر رہا ہے اور کتنا متنوع کتنے شعبوں کے اندر ماشاءاللہ کام کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا ہی چاہیں گے, ظاہر آپ کا یہ جو سفر ہے ہینڈز کے ساتھ, ذاتی طور پر کچھ تجربات اگر آپ ہمیں بتا سکیں, کوئی ایسی کہانی, کوئی ایسی سٹوری کہ جس نے واقعی آپ کو بھی اور زیادہ موٹیویٹ کیا ہو یا آپ کے دل کو چھو کر گزری ہو, تاکہ لوگوں کو بھی اندازہ ہو کہ کتنا ضروری ہے ان خاندانوں کا یا ان افراد کا ہاتھ تھامنا جو مدد کے لیے ہماری جانب دیکھتے ہیں. جی بالکل, میں بتاؤں, ایک تو ہزاروں کہانیاں ہیں اور ہزاروں اور کئی علاقوں کی کہانیاں ہیں. کراچی کے دیہی علاقے کی بات کریں جہاں سے ہینڈز نے جنم لیا تھا, یہ ملیر کا علاقہ جسے ہم کہتے ہیں, ملیر اور گڈاب, جہاں پہ آج بھی ہمارا ہیڈ آفس ہے. وہاں پہ اسکول بند پڑے ہوئے تھے 82-83 میں, سارے سرکاری اسکول بند تھے. ہم نے صرف یہ نظام بنایا ہے کہ کیونکہ اسکول ٹیچر اویلیبل نہیں تھی, خاص طور پر خواتین ٹیچر وہاں پہ اویلیبل, ہم نے صرف ایک ٹرانسپورٹیشن سسٹم کا نظام بنایا ہے کہ کراچی شہر سے ٹیچرز آ کے وہاں پہ پڑھانا شروع کر دیں. تو وہاں پہ کوئی 25-30 اسکول جو تھے پرائمری اور سیکنڈری اسکول, خاص طور پہ لڑکیوں کے, صرف پک اینڈ ڈراپ کا وہ ایک, جی ہاں پک اینڈ ڈراپ, وہ فنکشنل ہو گئے. تو آج آپ 30 سال بعد ملیر کے کسی بھی گاؤں میں جا کر دیکھیں تو وہاں پہ لڑکیوں کا شرح تعلیم لڑکوں سے زیادہ ہے. کیا بات ہے, وہاں پہ لڑکیاں جو ہے CSS آفیسر ہیں, انجینئر ہیں, کراچی یونیورسٹی اور NED یونیورسٹی کے لیے وہاں سے بسیں چلتی ہیں اس علاقے میں. تو یہ ہماری کامیابی ہے, اور اس کو ہم ماڈل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں, اور اسے وہ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں جو صرف کھانا کھلانا نہیں بلکہ مچھلیاں پکڑنا سکھانا ہے. یہ وہ زندہ باد, کیا بات ہے. اینڈ اگین جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, آپ نے ویسے عمومی بات تو کر دی کہ ظاہر ہے ہینڈز کے ہاتھ مضبوط کریں, لیکن یہ بات ہم کس طرح سے ان کو بتائیں یا سمجھائیں کہ وائی ہینڈز. اس میں کوئی شک نہیں بہت سارے ادارے اپنے اپنے شعبے میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ہینڈز کی اہمیت اور افادیت کیا ہے ہمارے معاشرے میں پاکستان کے موجودہ مسائل کے حوالے سے, اس پر ذرا اگر آپ لوگوں کو قائل کر سکیں ضرور. بالکل, میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہینڈز مختلف اس لحاظ سے ہے, 2 لحاظ سے.
ایک تو یہ کہ ہم دور دراز کے علاقوں میں جا کے کام کرتے ہیں، مستحقین تک اس میں کوئی شک نہیں، زکوٰۃ اور عطیات اور صدقات اور خیرات پہنچاتے ہیں، اور وہ پہنچاتے ہیں. اور اس میں یہ بھی میرا چیلنج ہے، ہم بہت کم ادارے ایسے ہیں ہمیں جو دور دراز علاقوں میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور زیادہ کنوینئنٹ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شہروں میں ہی کام کر لیں، سڑکوں پہ ہی کام کر لیں، وہ تو میں ایک اس کی گارنٹی ہے کہ ہم مستحقین تک پہنچتے ہیں. ایک پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس زکوٰۃ کا شریعہ کمپلائنس کا میکینزم بنا ہوا ہے، نہ صرف بنا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا موجود ہے، اور وہ ڈاکیومنٹ ہمارے ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. اور جو بھی جا کے ہمیں اگر کوئی آڈٹ کرنا چاہے شریعہ کے لحاظ سے بھی، فائنینشیل آڈٹ کے علاوہ، تو وہ آ کے دیکھ لے. تو ہمارے دونوں آڈٹ ہوتے ہیں، فائنینشیل آڈٹ ویڈیو جیسی بڑی لارجسٹ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنگ فرم ہے وہ کرتی ہے، اور شریعہ کمپلائنس کا آرڈر الحم شریعہ جیسے SCCP رجسٹرڈ آرگنائزیشن آ کے کرتی ہے. مفتی وسیع فصیح نہ صرف آڈٹ کرتے ہیں بلکہ منتھلی. اس کی میں گواہی، چونکہ میں نے ذاتی طور پہ ہینڈس کے کچھ پروجیکٹس اور سب دیکھے ہیں، میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں. میں گیا ہوں ان کے ایک سے زیادہ ایونٹس میں، تو ماشاء اللہ بہت وسیع، نہیں ماشاء اللہ کہ بہت گاؤں تک، انٹیریئر کے ایریاز تک، اور بہت بالکل ایسا ہی. کیونکہ ہمیں بھی اتفاق ہوتا ہے، پروردگار اور زیادہ. آپ کو بھی 30 برس ہو گئے جی ہاں مجھے ہینڈس کے ساتھ وابستگی، اور یہ بہت یعنی آپ کی خود کے اعتماد کا مظہر ہے کہ آپ ایک ایسے ادارے سے وابستہ ہیں. صرف اعتماد بلکہ جو موٹیویشن ظاہر ملی ہے، جب بھی تو میں 30 سال تک ایک ہی ادارے میں، اور باوجود ہے کہ بہن بھائی امریکہ اور انگلینڈ میں رہ رہے ہیں، ہم نے نہیں کہا، ہم نے کہا کہ یہی کہ اس دھرتی کی خدمت کرنی ہے، اس دھرتی نے جو ہم پہ احسانات کیے ہیں اس کو واپس کرنا. کیا بات ہے، زندہ باد، کیا بات ہے سر. تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، بہت بہت نوازش. اور ہم یہ کہیں گے ہینڈس کے ہینڈ مضبوط کیجیے تاکہ یہ قطرہ قطرہ مل کر ایک زبردست جو ہے وہ ہم سب مل کر اپنی ایفرٹ کر سکتے ہیں اسی انداز سے. سو ایک بار پھر تشریف آوری کا بہت شکریہ. ساری ڈیٹیلز بھی آپ ان کی اپنے ٹیلی ویژن اسکرینس پر دیکھتے رہیں، اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ سر کو رخصت کرتے ہیں. آپ سب کی بہت ساری تالیوں میں ہم ہینڈس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تھینک یو سر، تھینک یو، جزاک اللہ. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.